ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ عز وجل ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سامعین و ناظرین، ہمارے سلسلہ دین بھلائی ہے، اس کے شعبہ قادیانی مغالطات میں سے ہم چھٹے مغالطہ قادیانیت کے خاتم النبیین کے مدلول میں مغالطات، اس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تو ان کے مختلف جو اقوال ہیں وہ ہم نے پیش کیے، اور ان کی وہ تعویلات جو کتاب و سنت، لغت عربی، اجماع امت اور نقل متواتر کے کھلم کھلا خلاف ہیں۔ اس آج کی مجلس میں ہم مختصراً ان تعویلات کو ذکر کریں گے اور اس پہ اپنے نقاش کو بھی۔ تو اولاً قادیانیت کا یہ زعم ہے کہ ختم نبوت کی حقیقت، یعنی خاتم النبیین کی حقیقت کا ادراک عوام و خواص کے لیے ممکن ہی نہیں۔ یہ صرف خاتم الانبیاء جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یا خاتم الاولیاء۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نقطہ نظر جو قادیانیت کا ہے یہ بدیع البطلان خیال ہے۔ کیوں کہ اسلام میں ایمان بالرسل یہ ارکان ایمان میں سے ہے۔ ایمان باللہ کے بعد دوسری چیز ایمان بالرسل، اور امت مسلمہ کے ہاں علمی طور پر اسے کہتے ہیں یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ امت کا ہر خاص و عام اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین سے واقف ہو، اور سبھی جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بمعنی آخری نبی ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں، اور جن پہ سلسلہ نبوت ختم ہے۔ یہی اس کا مفہوم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا، پھر ان سے تابعین میں اور اتباع تابعین، ائمہ مجتہدین، اس امت کے محدثین، قرآن کریم کے مفسرین اور حدیث نبوی کے شارحین، سبھی کے ہاں اس کا یہی مفہوم ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، لا نبی بعدہ، جن کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو قادیانیت کا یہ قول کہ خاتم النبیین کا مفہوم سمجھنا ناممکن ہے، محض ایک مغالطہ ہے، اس سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ دوسری بات یہ کہ قادیانی یہ کہیں کہ اسے خاتم الاولیاء سمجھتا ہے، پھر اس کا اطلاق وہ اپنے متنبی پہ کریں، مرزا غلام احمد قادیانی پہ۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خاتم النبیین ہیں، اس کی حقیقت و خاتم الاولیاء مرزا غلام احمد قادیانی ہی سمجھ سکا۔ یہ نقطہ نظر بھی شرعی منکرات میں سے ایک عظیم منکر ہے۔ اس میں شارع کی ذات گرامی اللہ تعالیٰ کی ذات، شرع لکم من الدین، جنہوں نے دین کے اصول و فروع کو وضع کیا، اس دین کی
مسلمات کو سکھایا اپنے نبی کو اور انہوں نے اپنی امت کو، تو اس ذات گرامی پہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ طعن ہے کہ جس شریعت کو اللہ نے خواص و عوام سبھی کے لیے وضع فرمایا، اس کو کوئی سمجھ ہی نہ سکے سوائے دو شخصوں کے، ایک خاتم النبیین اور دوسرا خاتم الاولیاء، جو بزعم قادیانیت جھوٹا متنبی ہے اور نبی ان کا جھوٹا متنبی ہے۔ اب اسی طرح یہ قرآن کریم میں بھی طعن ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جسے اللہ پاک نے فرمایا کہ ھدی للناس، یہ انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے، وہ خاص ہوں، علماء ہوں یا عام مسلمان ہوں، سب کے لیے ہدایت ہے۔ اب قرآن کریم کا یہ بیان ما کان محمد الی آخرہ وخاتم النبیین، یہ تو تمام مکلفین کے لیے ہے، اس کی مراد کو اور اس پہ ایمان لانے کو سبھی کے لیے سمجھنا اور ماننا ضروری ہے۔ تو اتنا اہم مسئلہ، اس کے بارے میں قادیانیت کا یہ قول کہ اسے صرف خاتم الاولیاء سمجھ سکتا ہے، یہ سراسر باطل قول ہے۔ ایمان کے ارکان میں سے کسی رکن کا یوں مجہول رہنا یا مستحیل اس کا سمجھنا، یہ ذات باری تعالیٰ، اس کے رسول، اس کی امت کے سلف صالحین، اس امت کے خواص و عوام، سبھی پہ افتراء پردازی ہے قادیانیت کی۔ تیسری بات قادیانیت کا یہ قول کہ حضرت محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت سے کلی طور پر نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوتا، تو یہ نقطہ نظر بھی قرآن کریم کی آپ کے بارے میں اس تصریح کے، جس میں قرآن بول رہا ہے وخاتم النبیین، اور اس کی تشریح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا نبی بعدی، تو اس کے کھلم کھلا یہ قول اور یہ نقطہ نظر قادیانیت کا مخالف ہے، اور اس قول کی کتاب و سنت سے کوئی سند بھی نہیں ملتی۔ لہٰذا یہ بھی قادیانیت کا خاتم النبیین کے مفہوم میں ایک خطرناک مغالطہ ہے۔ رابعاً، چوتھا قادیانیت کا یہ دعویٰ کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی کا آنا ضروری ہے اور بہت سے انبیاء کا آنا ممکن ہے۔ اب یہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے، ایک کا آنا ضروری اور بہت سے انبیاء کا آنا ممکن۔ تو یہ نقطہ نظر بھی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس تصریح نبوی کے خلاف ہے۔ اللہ کی ذات گرامی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قادیانیت کا عظیم بہتان ہے اور امت مسلمہ کے سلف و خلف کی ذوات میں جرح و طعن ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، ان کا نزول، تو انہیں نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ملی، وہ اس شرف سے اور اس اعزاز سے مشرف و معزز آپ سے پہلے ہو چکے ہیں، اور وہ اسی اعزاز کے ساتھ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ تو کیسے یہ قول صحیح ہو سکا کہ جی خاتم النبیین کے بعد خاتم النبیین نے نبوت کا دروازہ کلی طور پر بند نہیں کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے یہ استدلال سراسر باطل ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد بھی یہ ختم نبوت کا دروازہ بند ہے اور ان کے نزول سے پہلے بھی بند ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کسی نئی نبوت کے ساتھ نازل نہیں ہوں گے۔ تو قادیانیت کا کسی کو بھی نبوت کا مستحق ٹھہرانا، وہ ایک ہو یا ایک سے زائد ہوں، یہ بھی سراسر ختم نبوت کے مفہوم میں مغالطہ ہے۔ خامساً،
قادیانیت کا یہ قول کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی کے آنے کی تو خود آپ نے خوشخبری دی ہے، آپ نے بشارت دی ہے، پھر اس کے بعد قادیانیت کا یہ عمل کہ اس ایک سے مراد ان کا متنبی ہے، ہم یہ کہتے ہیں یہ بدترین خیانت ہے قادیانی، اور ایک عظیم شرعی منکر اور عظیم مغالطہ ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ افتراء پردازی ہے، اور ان کی طرف ایسے قول کی نسبت کرنا ہے کہ جو آپ نے نہ فرمایا ہو۔ اس لیے اس قول پہ ہم اتنا کہیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث قادیانیت پر فٹ ہوتی ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا۔ تو حق یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دی واقعی، پھر ان کے اترنے کی خبر دی، پیدا ہونے کی نہیں بات کی، جبکہ یہ قادیانی متنبی تو قادیان میں پیدا ہوا، وہ وہاں اتریں گے جہاں سے اوپر گئے تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ وہ انبیاء کی جنس میں سے ہیں، وہ امت کی جنس میں سے نہیں ہیں، یعنی وہ امتوں میں سے نہیں بلکہ انبیاء میں سے ہیں، اور مسیح موعود اور دوبارہ آنے والا مسیح وہ مسیح ابن مریم ہے جو از جنس انبیاء ہے، از قبیل نہیں ہے، لہٰذا مرزا قادیانی ہرگز مسیح موعود نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ کذاب و دجال ہی ہے۔ وہ آسمان سے نہیں اترا، اپنے والدین کے ہاں یعنی مرزا مرتضیٰ اور بی بی چراغ جو ہیں ان کے گھر میں قادیان میں پیدا ہوا، وہ مسیح ابن مریم نہیں۔ حضرت مسیح جو اتریں گے وہ ابن مریم ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ قادیانیت کا چھٹا قول یہ کہ وہ اپنے متنبی کے بارے میں یہ دعویٰ کرتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہی نبی ہے جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی خبر دی ہے، لہٰذا یہ قول بلا سند ہے اور مسیح موعود کے مفہوم میں غلط اور خاتم النبیین کے مدلول میں قادیانی مغالطہ ہے۔ کہیں قرآن و سنت میں یا کسی شرعی مرجع میں ایسا نہیں کہ حضور نے مرزے کو نبی اللہ کہا ہو، اس لیے قادیانیت کا اپنے متنبی کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ کہا ہے سراسر جھوٹ ہے اور سراسر بہتان ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جہنم میں خود ہی اپنا ٹھکانہ بنانے کی مرادف ہے۔ ساتویں بات یہ قادیانیت کا یہ قول ہے کہ مرزا کو یہ جو نبی اللہ کہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس قول کی کیا سند ہے، تو یہ کذب بیانی ہے، اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلامی اور قرآنی مفہوم میں قادیانی مغالطہ ہے۔ پھر اگلی بات یہ کہ قادیانی خلیفے کا مستقبل میں نبی آنے کا قول کرنا کہ نبی آ سکتے ہیں، ضرورت کے وقت آ سکتے ہیں، یہ نظریہ بھی امت مسلمہ کے اجماعی عقیدہ کے خلاف ہے، اور اس سے غرض صرف خاتم النبیین کے مفہوم میں مغالطہ اور تشکیک اور شک پیدا کرنے کے سوا کچھ نہیں، اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں۔ پھر آگے ایک اور قول ہے ان کا، جسے مرزا مشیر الدین کا اصل قول ہے، اس سے کسی سائل نے پوچھا کہ اگر کوئی نیا نبی آیا تو کیا احمدیوں کو اس پر ایمان لانا ضروری ہے؟
اس نے جواب میں یہ کہا ہاں ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ نقطہ نظر قادیانیت کے اپنے قول میں تضاد کی دلیل ہے، اور اس سے ان کی غرض صرف خاتم النبیین کے مفہوم و مدلول میں مغالطے کے علاوہ کچھ نہیں۔ 10ویں بات یہ کہ مرزا بشیر الدین محمود جو قادیانی خلیفہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ خاتم النبیین یہ الفاظ جو ہیں یہ آنے والے نبیوں کے لیے روک نہیں، بلکہ انبیاء تو مسیح موعود کے خادموں میں پیدا ہوں گے۔ تو یہ قول کتاب و سنت کی نصوص اور امت مسلمہ کے اجماعی عقیدہ کے کھلم کھلا خلاف ہے، بلکہ خود قادیانی نقطہ نظر ایک وقت میں تو یہ تھا، جیسے ہم نے ذکر کیا، کہ صرف ایک نبی کی گنجائش ہے، اس کے بھی خلاف ہے۔ ایک اگلی بات یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی بعثت کا نہ ہونا، یہ دیکھیں یہ نقطہ نظر قادیانی، یہ خدا کے خزانے ختم ہونے کی دلیل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امت مسلمہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتی ہے اور آپ کی نبوت کو اور آپ کی شریعت کو خاتم الشرائع سمجھتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب رحمت للعالمین کی لائی ہوئی رسالت، نبوت اور شریعت، اس کے اندر ایسی عالمگیر اور ہر زمانے کے لیے ہدایات اور تعلیمات موجود ہیں کہ پوری انسانیت تا قیامت کسی دیگر نبوت اور ہدایت کی محتاج نہیں ہوگی۔ پھر مرزا بشیر الدین محمود کا یہ قول کہ اگر میری گردن پر تلوار رکھی جائے اور یہ کہا جائے کہ میں یہ اقرار کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو میں اسے یہ کہوں گا تم جھوٹے ہو، اور آپ کے بعد نبی کا آنا ممکن ہے اور ضرور بضرور نبی آئیں گے۔ اب یہ قول قادیانیت کا، اس کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ قادیانیت کا یہ قول خود اپنے قول کے معارض ہے، جس میں ان کا دعویٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ہی نبی کو آنا تھا، جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور وہ نبی قادیانیت کا خود ساختہ مسیح موعود ہے۔ تو قادیانیت کا یہ دعویٰ کسی دلیل کو اپنے ساتھ نہیں لیے ہوئے، بلکہ یہ قرآنی تصریحات اور احادیث نبویہ کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے اجماعی عقیدہ کے بھی خلاف ہے۔ ایک اور تصریح قادیانیت کی کہ وقت ضرورت نبی، یہ بھی ایک اصطلاح ہے ان کی۔ تو یہ نقطہ نظر کہ اللہ ضرورت انبیاء کو مبعوث کرتا رہے گا، یہ باری تعالیٰ کی ذات گرامی پر افطرا پردازی ہے۔ اللہ جو علام الغیوب ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ حضرت خاتم النبیین رحمت للعالمین ہیں، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے وہ بشیر و نذیر ہیں، تو اب حاجت پر نبوت کی بعثت کا نقطہ نظر یقیناً یہ غیر شرعی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی اور اس کے علام الغیوب ہونے میں بھی طعن ہے، بلکہ یہ صرف قادیانیت کی طرف سے خاتم النبیین کے مدلول میں مغالطہ ہے۔ ایک اور بات بھی قادیانیت کہتی ہے کہ مرزے کی نبوت اس کے لیے جو نئی اصطلاح ایجاد کرتی ہے کہ وہ اعلیٰ وجہ الحقیقت نہیں، بلکہ وہ ذلی نبوت ہے، بروزی نبوت ہے۔ تو اس کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ یہ دعوی نبوت پر، مرزے کے ادعائے نبوت پر جب شدید مسلمانوں کی طرف سے اس پہ رد کیا گیا، تو محض اس نے مغالطہ ڈالنے کے لیے یہ مفہوم ایک نیا پیدا کیا۔ تو یہ بھی عقیدہ ختم نبوت
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاتم النبیین اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی میں مغالطے کے سوا کچھ نہیں۔ ایک اور تصریح ہے کہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ 1300 برس تک نبی اللہ کسی پر اس کا اطلاق نہیں ہوا۔ یہ کیوں نہیں ہوا؟ تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی عظمت میں کوئی نقص نہ آ جائے، مگر اب یہ پابندی اٹھا لی گئی ہے، اب یہ نبی اللہ کا اطلاق ہو سکتا ہے، اور وہ مرزا قادیانی پہ ہوا ہے۔ تو یہ تصریح جو قادیانی ہے، جب اللہ کی کتاب جو آخری وحی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے بعد کوئی وحی نہیں، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ پہ ختم ہے، اس کے بعد کوئی نئی حدیث اور سنت کا سلسلہ نہیں، تو یہ ان کا کہنا کہ یہ اللہ نے 1300 برس تک اٹھائے رکھا اس اطلاق کو اور پھر اب جائز کر دیا، تو یہ تصریح ایسی ہے جس کی کتاب و سنت سے کوئی سند نہیں، نہ ہی شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی حیثیت ہے۔ لہٰذا ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو تعویلات ہم نے ذکر کی ہیں یہ صرف مغالطات ہیں۔ ایک اور تصریح قادیانیت کی جو ہم نے ذکر کی ہے پہلے بھی اشارتاً، وہ یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین اس معنی میں ہیں کہ آپ صاحب خاتم ہیں، یعنی آپ کی مہر سے امتی نبی بنتے رہیں گے، گویا کہ آپ نبیوں کے ختم کرنے والے نہیں، نبیوں کے سانے اور بنانے والے ہیں۔ یہ ایسی لیانی اور واہی تعویل ہے جس کی کوئی شرعی دلیل نہیں، بلا سند ایک مضحکہ خیز قول ہے جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم میں مغالطہ ڈالنے کے لیے قادیانی ناکام سعی ہے۔ اس لیے ہماری دو گزارشیں ہیں، ایک تو مسلمان اہل علم سے کہ وہ قادیانیت کے خاتم النبیین کے مدلول میں مغالطات کو اچھی طرح سمجھیں اور عوام الناس کو پھر اچھی طرح سے ان کی آگہی کریں، اور ساتھ ہی قادیانی مغالطات جن کا ہم نے ذکر کیا ہے ان کا بھی رد کریں کہ یہ مفاہیم اور یہ اقوال نصوص کتاب و سنت اور فہم سلف صالحین اور اجماع امت کے سراسر خلاف ہیں۔ دوسری گزارش ہماری ابنائے قادیانیت سے انتہائی اخلاص کے ساتھ یہ ہے کہ بھائی آپ لوگ فکر اور تأمل کریں اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین اور قرآن و سنت کی نصوص میں غور و فکر کریں، اور عقیدہ ختم نبوت اور آیت خاتم النبیین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس کا سادہ ترجمہ دیکھیں، پھر اس کی وہ تفسیر دیکھیں جسے مسلم مفسرین کی تفسیرات میں بیان ہوا ہے۔ نیز اگر وہ ہمارے اس مقالہ میں غور کریں گے اور بنظر غیر اس کا مطالعہ کریں گے تعصب کی آنکھ اور پٹی کھول کے، تو انشاءاللہ تعالی ان پر حق اور سچ بالکل خوب طریقے سے کھل جائے گا، واضح ہو جائے گا، اور انہیں اپنے گروہ کا انحراف بھی نظر آ جائے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اگر وہ اخلاص سے اس کا مطالعہ کریں گے تو وہ ذات عالی جو ہادی ہیں وہ انہیں ہدایت کی بھی توفیق دے دیں گے۔ تو آج کی اس مجلس کو ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔